اس کی بالکل جو پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کے اندر شوکت ترین صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، عمران خان کی جو پالیسیز تھیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس پہ بھی میں ایک سیکنڈ میں اور بیان کرتا ہوں۔ 4 سالوں کے اندر پی ٹی آئی نے ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا جو مسلم لیگ کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ پہنچے ہوں۔ ہم چھوڑ کے گئے تھے 11.1%، ہم آئے تھے 8.5 پہ، ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ٹیکس کا حجم جی ڈی پی کے حجم کے مطابق ہے کہ کتنا ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں اور کتنی ہماری آمدن ہے، تو ہماری قومی آمدن کا 11.1% حصہ ہم ٹیکس میں لیتے تھے۔ ہم 8.5 پہ آئے تھے، 11 پہ چھوڑ کے گئے، یہ 9 پہ چلے گئے۔ یہ خان صاحب کہتے تھے ہم ڈبل کریں گے ٹیکس کو، ٹیکس بڑھائیں گے، انہوں نے ہر سال ٹیکس کم کیا ہے۔ جب آپ ہر سال ٹیکس کلیکشن کم کر رہے ہیں، آپ ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں، تو قرضہ تو ہوگا، اور وہ قرضہ لیا گیا تو پھر پاکستان کو جتنے قرضے کی ری پیمنٹ کرنی ہے 4,000 ارب روپے کم از کم اس سال دینے پڑیں گے سود کے اندر، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ٹوٹل ٹیکس ٹیک جو تھی وہ پچھلے سال 6100 ارب روپے کی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے تھوڑی سی اس میں ہماری بھی محنت شامل تھی، 6100 ارب روپے کی ہوئی۔ اس میں سے 4,000 ارب روپے تو اب آپ کو پہلے تو آپ کو صوبوں کو دینے پڑتے ہیں 3,500 روپے، اس کے پھر آپ کے 2,500 بچتا ہے، اس میں سے آپ کو 4,000 دینے پڑتے ہیں، تو آپ تو اسی وقت نیگیٹو چلے جاتے ہیں۔ یہ خان صاحب کر کے گئے یہاں پہ، الٹا حساب کر کے چلے گئے، آپ پورے ملک کو آپ پیچھے رکھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے، تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب۔ ہر شعبے کے اندر آپ تنزلی لے کر آئے، ہر شعبے میں آپ پستگی لے کر آئے، ہر شعبے کا آپ نیچے لے کے جائیں۔ آپ نے فائنینس کو ڈسٹروائے کر دیا پاکستان کے، نہ صرف آپ نے 80% قرضہ بڑھا دیا پاکستان کا 4.25 سال کے اندر، آپ نے ٹیکس کلیکشن کم کر دی، آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ ہائرس دے دیے، اور ٹیکس کلیکشن جو کم کی اس کے باوجود کہ آپ نے 1,700 ارب روپے سے نئے ٹیکس لگائے، تو آپ نے جی ڈی پی بھی خراب کی ہے، آپ نے اکانومی بھی خراب کی، اور آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے۔ اس کے بعد ہم کو یہ بجٹ دینا پڑا جس کے اندر ہم نے نئے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے، بڑا مشکل بجٹ دیا ہے ہم نے، لوگوں کو پیسے سے لوگوں کو دینے پڑ رہے ہیں، زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، بڑا مشکل بجٹ دیا ہے۔ لیکن ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ 4 سال کے اندر خان صاحب ہم کو اس نیچ پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اور یہ ایک شعبہ نہیں ہے، آپ بجلی کا شعبہ دے دیں، 1,062 ارب روپیہ مئی کے اندر تھا سرکولر ڈیٹ، جس طرح یہ گنتے ہیں 1,100 ارب روپے تھا، جب یہ چھوڑ کے گئے تو 2,500 ارب روپے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، 1,400 ارب روپے آپ نے بڑھایا۔ آئی ایم ایف کے حساب سے صرف آخری سال کے اندر 800 ارب روپے بڑھا ہے، ہم نے اس میں 500 ارب روپے دیے تو 280 ارب روپے ہمارے حساب سے بڑھا ہے، لیکن جو فلو آیا ہے وہ 800 ارب روپے 850 ارب روپے کا آیا ہے صرف آخری سال میں، کیونکہ 1.5 سال سے خان صاحب نے اس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں بجلی کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ابھی اس وقت آپ لوگوں کے بل میں زیادہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کے آئے ہیں وہ اپریل کے بلز ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، وہ اپریل کی جو بجلی آپ نے استعمال کی ہے کیونکہ وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ 6 روپے کے حساب سے ہوگا، لیکن 13 روپے کے حساب سے یا 14 روپے کے حساب سے فیول کی کاسٹ آئی ہے، کیونکہ انہوں نے مہنگے سودے کیے یا سودے نہیں کیے، تو 8 روپے فی کلو واٹ آور آپ کو چارج کیا ہے نیپرا نے، اور وہ آپ کا اپریل کا بل کا ہے جو اس مہینے بل آیا ہے آپ کے، اپریل کے یونٹس جو آپ نے استعمال کیے ہیں اس کے پیسے زیادہ لگے ہیں۔ تو اپریل کا تو ہم نہیں کر رہے تھے نا، ہم تو 11 اپریل کو آئے تھے، وہ تو ہو چکی تھی جو چیزیں کرنی تھی، وہ بل آج زیادہ آئے ہیں۔ آپ نے 2,500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بجلی کا کر دیا، اور گیس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا ہم نے نام نہیں سنا تھا، وہاں پہ بھی 1,400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے۔ پی ایس او کو آپ ان لیکوڈ کر گئے، ایس این جی پی ایل ہر سال 100 ارب روپے سردیوں میں نقصان کرتی رہی، اور 200 ارب روپے کا پچھلے 2 سالوں میں بھی ایس این جی پی ایل نے نقصان کیا۔ 500 ارب روپے اس وقت پی ایس او کو دیگر کمپنیوں کے لینے، آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، اس کا پی ایس او کو بھی آپ ایک دم ڈیفالٹ کے نہج پہ چھوڑ کے آ گئے۔ پاکستان کی طرح جو حال آپ نے پاکستان کا کیا وہی آپ پی ایس او کا کر رہے ہیں، اور پی ایس او کو بھی ادھر چھوڑ کے آ گئے آپ۔ مجھے بتائیں نا کیا خان صاحب نے ریفارمز کیے؟ 1 پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے، 1 پیسے کا، 1 پیسے کا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے، 1 پیسے کا بل کلیکشن بڑھایا ہے، بل کلیکشن جو کہ 88% پہ تھا اور ہم 93 پہ لے کے گئے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ بڑھائے گی اگلی آنے والی حکومت، وہ 88 سے کم کر کے 80 پہ لے آئے۔ جو 21% پہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز تھے وہ ہم نے 5 سالوں کے اندر، جو کہ ہمارا کانسنٹریشن ہے بجلی گھر لگانے پہ تھا، لیکن پھر بھی ہم نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس میں جو تھوڑا سا کام کیا، ڈسٹریبیوشن کے اندر جو تھوڑا سا کام کیا، ہم نے 21% سے کم کر کے اس کو 18% پہ لے آئے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کو، اس کو بھی انہوں نے 1% بڑھا کے پھر 19% لے گئے۔
کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یس میڈیا میں آ کے تقاریر کر دیں, جھوٹے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ لگائیں, جھوٹی تہمتیں لگائیں, لیکن ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان میں, ایک پیسے کا کام نہیں کیا اس پاکستان میں. بجلی کا شعبہ میں نے آپ کو بتایا, گیس کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے 20% UFG ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. 20% گیس وہ ہے سوئی سدن گیس کے نظام میں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گیس ڈالتے ہیں 100 MMCFD, وہاں سے نکلتی ہے 80, اور پتہ نہیں کہ 20 کدھر چلے گئی. یہ چوری ہو گئی, ہوا میں اڑ گئی, کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے. یہ خان صاحب چھوڑ کے جائیں. اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب, ذمہ دار آپ ہیں. ہم نے تو 3 مہینے کے اندر کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آپ نے جو ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر کے, آپ نے نومبر میں IMF سے معاہدہ کیا اور آپ نے کہا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ 25 ارب کا ہوگا. جس دن میں آیا ہوں مجھے پہلی پریزنٹیشن ملی, اور یہ پریزنٹیشن دوسرے لوگوں کو بھی مل چکی ہے, PTI کے وزراؤں کو بھی مل چکی تھی, تو 1300 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کھڑا ہوا تھا 3 مہینے بعد. اور جو نومبر میں آپ نے PTI سے معاہدہ کیا, آپ نے وہی جو سری لنکا نے حرکت کی وہ آپ نے کری. فروری میں آپ نے بھی سستا تیل بیچنا شروع کر دیا, نقصان پہ تیل بیچنا شروع کر دیا, نقصان پہ پیٹرول اور نقصان پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیا. IMF سے معاہدہ توڑا, اور ایک اور چیز کری, آپ نے لکھ کے دیا تھا میں ایمنسٹی نہیں دوں گا, پھر آپ نے اپنے ATMs کو ایمنسٹی دے دی. ایک ریئل اسٹیٹ کے دوستوں کو ایمنسٹی دی ہوئی تھی, پھر ایک اور دوستوں کو ایمنسٹی دے دی. پھر کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑی سی ایمنسٹی دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا معاہدہ توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے خان صاحب, غریب لوگوں کی زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے جا کے IMF سے معاہدہ توڑا. اب آپ کو 21 ارب روپے دنیا کے دینے, 21 ارب ڈالر, آپ کے پاس صرف 9 ارب ڈالر رہ گئے. آپ معاہدہ توڑ رہے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر تو آپ دیوالیہ ہوں گے ہی, تو آپ کو تو واپس جانا ہی پڑے گا IMF میں. دوسرے دن, جس دن وزیر بنا اس کے دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا IMF. پاگل نہیں ہوں, وقت ضائع نہیں کیا ہم نے جس طرح آپ نے کیا. ہم چلے گئے فوراً, ہم نے کہا بات کریں, چلے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جو کرنا ہوگا وہ کریں گے پاکستان کی خاطر. اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو سیاسی نقصان اٹھائیں گے, اور اٹھایا سیاسی نقصان. اور نہ صرف آپ نے حکومت کے ان کو خراب کر دیا, حکومت کے ایکسپینسز کو خراب کر دیا. آپ نے یہاں پر جو شخص ادھر آیا تھا کہہ کے کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا, مجھے بتائیں نا کتنے گھر بنائے, مجھے بتائیں کتنے لاکھ گھر بنائے, مجھے بتائیں کہ کیا 50,000 گھر بھی بنائے, مجھے بتائیں کہ کیا 5,000 گھر بھی بنائے. مجھے دکھا دیں وہ 5,000 لوگ جن کو آپ نے گھر بنا کے دیے ہیں, سیریسلی مجھے دکھا دیں. جھوٹ کے پلندے پہ تو صحیح ہے آپ کھڑے ہیں, لیکن کیا آپ نے گھر بنائے؟ آپ نے کہا تھا 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا, مجھے دکھا دیں آپ. 10 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں آپ نے, 1 لاکھ آدمی کو نوکری دی ہے. 65 لاکھ لوگ آج زیادہ ان امپلائڈ ہے بنسبت 2018 کے, عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور پھر پوچھتے ہیں, یہ پچھلی حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ چور تھے اور وہ امپورٹڈ تھے اور غدار تھے. آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیے. وہ وکیل شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک وکیل کام کرتا تھا, انگریز, بورن اینڈ ریزڈ ان انگلینڈ تھا, بیرسٹر زیاد. دوپہر کو اس سے کمیٹی نے بلا کے سوال پوچھے, 2 گھنٹے تک بیٹھا رہا, جھوٹ بولتا رہا, ایک سوال کا جواب نہیں دیا. 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے بھاگ گیا اسی دن شام کو. یہ آپ کی حقیقت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ نے واپس کر دیے. پھر ہم کو آپ سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے, نواز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے, شہباز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے. تو کیوں واپس کر دیے 190 ملین پاؤنڈ؟ آپ کے تھے وہ پیسے کہ آپ نے واپس کر دیے, یا ملک کے پیسے تھے وہ؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ کسی کو آپ ایک فرد واحد کو پیسے واپس کر دیں ملک کے؟ کیونکہ انگوٹھیاں مل رہی تھی 5-5 کیرٹ کی, کیونکہ زمینیں مل رہی تھی القادر ٹرسٹ کے نام سے, اور ٹرسٹ تو آپ نے دندا بنا لیا ہے کہ جب مرضی ٹرسٹ کھول لو آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ, اور آپ لوگوں سے زمینیں لے لیں اس کے اندر. کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر دی اگر عارف نقوی نے تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی اگر بےمانی ہو گئی مالم جبے میں تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی بےمانی ہو گئی پشاور BRT کے اندر تو کوئی بات نہیں. تھوڑی سی بےمانی ہوئی ہے پشاور BRT میں, جو 27 ارب کے اندر جتنا لمبا 29 کلومیٹر لمبا شہباز شریف نے بنایا لاہور میں BRT, اتنا ہی لمبا آپ نے جو ہے اتنی لینتھ والا BRT آپ نے 100 ارب روپے میں بنایا. یہ تھوڑی سی بےمانی ہے؟
کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ انویسٹیگیشن؟ کیوں گئے تھے آپ کورٹ انویسٹیگیشن روکنے کے لیے؟ آپ تو ایماندار ہیں نا، تو پھر بات کریں، چلیں بات کرتے ہیں نا، پھر جائیے انویسٹیگیشن کروائیے، پھر کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ توشہ خانہ کی گھڑیاں آپ 20% میں لے کے آ گئے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو آپ لیکچر دیتے ہیں، ان سے لے کے آپ نے بیچ دی جو بھی کیا، لیکن آپ مطلب دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں، پھر بھاشن دیتے ہیں آپ کہ آپ ایماندار ہیں، تو پھر کرواتے ہیں نا، پھر کیوں نہیں کروایا بی آر ٹی کا آپ نے وہ ٹیسٹ؟ بی آر ٹی کے اندر انویسٹیگیشن کرانے سے کیا ڈر تھا؟ کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ جانے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کی؟ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب؟ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے؟ آپ کہیں نا، اب تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو، کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی اور 180 مرتبہ اس کو کورٹ میں بلایا تھا، آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو۔ میں اسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دیں، چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے، جو بھی بینچ بنائے، آپ فیصلہ سنا دیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے۔ کہ عجیب عجیب نام سے لندن کے اندر وہ مدثر نظر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ چلی تھی کہ شوکت خانم کے نام کے لیے پیسے جمع ہو رہے تھے، چلے گئے پی ٹی آئی پہ، اس نیوز اخبار میں بھی آیا ہے، تو پھر آپ ان کے اوپر کیس کریں نا۔ وہ ایف ٹی والا جو فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے، میں کہتا ہوں کیس کریں ان کے اوپر، کہ کیوں لکھا ہے؟ شہباز شریف نے تو کیس کیا تھا، کیس جیتا بھی ہے وہ، جب اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے پیسے رکھ لیے تھے ڈیفٹ کے، اس نے کیس کیا اور شہباز شریف کیس جیت گیا۔ آپ بھی کیس کریں، بسم اللہ کریں، ہم دعا کرتے ہیں آپ جیتیں۔ آپ بتا دیں کہ فارن فنڈنگ آپ نہیں لے کر آئے، پروہیبٹڈ جگہوں سے، فارن نیشنل سے پیسے نہیں لیے آپ نے، آپ بتا دیجئے۔ آپ یہ بتا دیجئے جو نیوز کے اندر آیا تھا رپورٹ، آپ اس کو جھوٹ کہلا دیجئے کہ نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شوکت خانم سمجھ کے پیسے دیے تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے پہنچ گئے، آپ بتائیے کہ یہ بات جھوٹ ہے، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے چیک لکھے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بتائیے نا، کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت، نالائق حکومت جو ہے وہ منظور ہے کیا ہمیں؟ چور حکومت منظور ہے ہمیں کیا؟ ہم کیا پاکستانی آپ سے کم ہیں؟ تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اور آپ نے جتنی کوشش کر لی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا دیں، جھوٹے کیس کروائے، ارشد ملک نام تھا، ارشد ملک صاحب، جج ارشد ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہ معاف کرے، انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے نواز شریف کے خلاف۔ آپ نے کروایا نا وہ فیصلہ، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا لیکن ججمنٹ سسپینڈ نہیں کیا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ نواز شریف کو آپ نے جتنی کوشش کری ہٹانے کی، اس کو بند کر دیا جیل میں، اس کی بیٹی کو بند کر دیا جس نے کوئی حکومت کا کبھی عہدہ نہیں لیا، اور آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کرپشن کدھر کی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نواز شریف نے جب یہ اپارٹمنٹ لیے تھے 1.3 ملین پاؤنڈ کے لندن میں، تو 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کے پاکستانی روپے تھے۔ اس سال نواز شریف کی کمپنی جو تھی نا، اتحاد اسٹیل نام، اتفاق اسٹیل، اس کا 400 کروڑ روپے کا سیل تھا، 1% آف سیلز۔ سیریسلی آپ اس کی منی ٹریل مانگ رہے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسڈ بیونڈ مین، واٹ بیونڈ مین؟ آف کورس ہی ہیڈ دا مینس، لیکن آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ کدھر نواز شریف نے بے ایمانی کری ہے۔ ہمیں بتائیں نا، یہ بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ کے ہم نے پاور پلانٹس لگائے، شہباز شریف ذمہ دار ہے، بتائیں نا کدھر ہم نے بے ایمانی کری ہے۔ یہ شاہد عباسی نے ٹرمینلز لگائے LNG کے، پاکستان کے سستے ترین، نہیں دنیا کے سستے ترین، ہم کو بتائیں نا کدھر بے ایمانی کری ہے۔ یہ جو ہم گیس لے کر آئے تھے، شاہد عباسی صاحب گیس لے کر آئے تھے دنیا کی اس وقت کی سستی ترین پرائز پہ، جس پہ آپ گالیاں ہم کو دیتے تھے کووڈ کے زمانے میں، آج وہ گیس آپ کو بچا رہی ہے، ہم کو بتائیں نا کدھر چوری کری ہے۔ یہ ہم نے ساہیوال میں، پورٹ قاسم پہ اور ہب میں پاور پلانٹس لگائے، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں بتی جل رہی ہے، مجھے بتائیں نا کہ کدھر نواز شریف نے چوری کری ہے۔ وہ بنایا شہباز شریف نے BRT، آپ سے تو سستا بنایا 4 گنا، اتنے پیسوں میں، جتنے پیسوں میں آپ نے ایک پشاور کا بنایا، نواز شریف اور شہباز شریف نے لاہور کا، ملتان کا اور کراچی کا اور اسلام آباد کا بنا دیا۔ اور آپ ہمیں بولتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، پھر تھوڑی سی کوئی بات نہیں۔ تو پھر ایک مرتبہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر آج جو اس نیچ پہ کھڑا ہے ملک، اگر اس کو بچایا ہے تو شہباز شریف نے بچایا ہے، اس کو بچایا ہے تو نواز شریف اور یہ کولیشن حکومت نے بچایا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ قربان ہے اس پاکستان کے اوپر، 10 مرتبہ ہماری سیاست قربان ہے، کیونکہ اگر آج میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے عزت دی ہے تو اس پاکستان نے دی ہے، ہم سب کو پاکستان نے عزت دی ہے۔
لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو مشکلات آئیں گی وہ آئیں گی، اور وہ ہم سب کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ میں نے اگر ٹیکس لگایا تو سب سے پہلے شہباز شریف کی بیٹوں کی شوگر مل کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا ہے، میں نے اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہے۔ آج ہمارے دکاندار بھائی بھی ہم سے تھوڑے سے ناراض ہیں، اس میں ایک میں ان کو ہم نے دکانوں کے اوپر 3,000 روپے مہینے کا یا 36,000 روپے سال کا ٹیکس لگایا ہے۔ اب اگر ایک دکان والا 1 لاکھ روپے تو کم از کم کمائی لیتا ہوگا نا، 12 لاکھ روپے کما رہا ہے، اگر ہم 36,000 روپے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو زیادتی تو نہیں کر رہے، اور ہم نے ان سے پوچھ کے کیا تھا۔ لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کر دیں گے آج سے کہ جو 100-150 یونٹ سے کم دکاندار ہوگی، میں ابھی بیٹھ جاؤں گا، جو 100-150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں، جو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے، اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے۔ اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں ہے، تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کور ہو گیا، اور 36,000 روپے آپ نے منیمم ٹیکس دینا ہے۔ 15 منٹ لگتی ہیں آپ کو اے ٹی ایل میں، اگر آپ اے ٹی ایل میں ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ بھی میں تھوڑا ڈیلے کر دوں گا، 15 منٹ لگیں گی آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں رجسٹر ہونے کے لیے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ 36,000 روپے آپ نے دے دیے سال کے الیکٹرک کے بل میں، ایف بی آر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی نوٹس نہیں آئے گا آپ کو، کوئی آپ کو افسر تنگ کرنے نہیں آئے گا، یہ میری ذمہ داری ہے آپ کو، مفتاح اسماعیل ذمہ دار ہے اس کا، کوئی آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ لیکن بھائیوں اب پیسے دینے پڑیں گے، 36,000 روپے مانگ رہا ہوں دکانداروں سے، چھوٹی دکانوں سے، تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑا زیادہ پیسہ ہوگا، لیکن یہ کہ مطلب جس کا 1,00,000 روپے کا بل آئے گا مہینے کا بجلی کا دکان کا، اس سے تھوڑے سے تو پیسے مانگ سکتا ہوں، اس سے 10,000 روپے مانگ رہا ہوں۔ جس کا 12 لاکھ روپے کا بل آ رہا ہے اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں، یہ زیادہ پیسے تو نہیں مانگ رہا ہوں۔ اگر 12 لاکھ روپے کا کسی کے دکان کا بجلی کا بل آتا ہے تو اس کی 2-3 لاکھ روپے تو آمدن ہوگی نا، 2-3 لاکھ روپے آمدن والا مہینے کا، یعنی کہ 36 لاکھ روپے سال کے کما رہا ہے، اگر میں اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں اس پاکستان کی خاطر، تو یہ زیادہ تو نہیں، مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کر لوں گا۔ انڈسٹریز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں کہ جو میں ڈالنے لگا ہوں، میں پرائم منسٹر سے پوچھوں گا، اس سال نہیں اگلے سال سے لاگو ہوگا، یہ سال لوگوں کو میں دے رہا ہوں کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنی، اور اس میں کچھ جو ایک دم مینوفیکچر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ایکسکیوز کریں گے، جو مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر 5% ایڈیشنل ٹیکس ہوگا، اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا لیکن ان کمپنیز کے اوپر ہوگا۔